بھی ہیں اور پھر سیاست کا مظہر بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم ان لوگوں کو کیا جواب دیں جو یہ کہتے ہیں کہ 40 سال حضور والا غار میں تشریف فرمائے، وہاں سیاست تو نہیں ہے؟ یا پھر جو معاملات مکے کی زندگی میں ہیں اس میں سیاست تو نہیں ہے؟ جو اکثر زندگی ہے اس میں سیاست تو نہیں ہے؟ اور پھر اگر مدنی زندگی کی بات بھی کریں تو پھر جو سیاسی نظام جس کی ہم بات کریں، جس میں ایک اپوزیشن ہوتی ہے، پارلیمانی نظام ہوتا ہے، لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں، ایسی سیاست تو نہیں ہے؟ تو پھر اس سیاست میں اور اس سیاست میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جہاں تک سیاست کی بات ہے تو یہ عموماً جو سوال ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیاست نہیں تھی، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے آج کل کی سیاست سامنے، جس میں دھوکہ، فراڈ، یہ چیزیں ہیں، تو لوگ سیاست کو اسی کو سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں سیاست کسے کہتے ہیں؟ یہ عربک ایک ڈکشنری ہے، تاج العروس، وہ ہے زبیدی ہے، اس میں سیاست کی تعریف یہ کہ ہے السیاست القیام علی الشیء بما یصلحہ، کہ کسی چیز کو اس طرح قائم کرنا کہ اس کی ساری صلاحیتوں کا خیال رکھا جائے، ساری صلاحیتوں کو بروکار لایا جائے۔ اور اس کی تشریح یہ ہے کہ گویا کہ سیاست اس کو کہتے ہیں کہ حکمران اور عوام کی اصلاح۔ سیاست جو ہے اس کا آغاز تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی دور میں ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود فرمایا، 17ویں پارے کی آیت ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ یہ وہ لوگ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو آپ کے صحابہ اور پھر بعد میں جو نیک لوگ ہیں، جب ہم ان کو زمین پہ قدرت دیں گے تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور نیک کام کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے۔ صحیح؟ تو ان کی سیاست کی جو بنیاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاست کی بنیاد ہے وہ اسی آیت سے ہے۔ اس آیت میں پہلے سے اللہ رب العزت نے بتا دیا تھا۔ اب مکی دور میں اس وجہ سے سیاست نہیں تھی، اور جو اس سے پہلے کا دور تھا کہ اس دور میں اسلام کو غلبہ حاصل نہیں تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے مکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جہاد کی بھی اجازت نہیں تھی۔ جہاد کی اجازت آپ کو جو ہے وہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس آیت کے تحت آپ کو جو ہے وہ جہاد کی اجازت ملی۔ تو مکے میں چونکہ مسلمانوں کی وہ حالت نہیں تھی، صحیح ہے، پھر مدینہ میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ابتدائی ایسی پوزیشن دی تھی کہ اللہ رب العزت نے وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ریاست مدینہ کا قیام کرنا تھا۔ پھر ریاست مدینہ کے قیام جن اصولوں پر ہوا ہے، اگر آپ ان اصولوں کو دیکھیں گے کہ اس میں وہاں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کی امپلیمنٹیشن کی، اصل سیاست وہی ہے۔ اور یہ سیاست کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی قیادت، یعنی وہاں تسوس سیاست کا لفظ ہے، سیاست سے مراد قیادت انبیاء کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلما ہلک نبی فبعدہ نبی، جب کوئی نبی ہلاک ہو جاتا، مطلب دنیا سے تشریف لے جاتا تو اس کے بعد نبی آ جاتے۔ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَكَانَ بَعْدِي خُلَفَاء، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ صحیح؟ تو یہ سیاست کا عنصر پیچھے سے بھی ملتے ہیں، لیکن وہاں سیاست سے قیادت مراد ہے۔ صحیح ہے؟ ہاں، اتنا فرق ضرور ہے کہ اسلام سے پہلے سیاست کو تھوڑا سا الگ رکھا جاتا تھا۔ وہاں ایک ایسا کانسیپٹ تھا کہ اگر آپ عبادت کریں تو آپ کو رہبانیت اختیار کرنی پڑتی، اور اگر آپ سیاست کرتے تو آپ کو ملوکیت اختیار کرنی پڑتی۔ لیکن یہ ایک ایسا دین ہے کہ اس نے آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے، پھر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ میں نے آپ کو سب لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو آپ کے ذریعے ایک ایسا نظام دینا اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ گویا کہ اس میں ساری چیزیں شامل ہو۔ تو وہ جو سیاست ہے وہ حقیقت میں وہ قیادت ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ تو یہ وہ سیاست نہیں ہے جو آج کے دور کی سیاست ہے۔ چونکہ اب اگر آپ کہتے ہیں تو میں تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال لیتا ہوں کہ جو مدنی ریاست مدینہ میں آپ کی بنیادی اصول کیا تھے۔ آپ نے مواخات کا قیام کیا، آپ نے وہاں جو ہے وہ زکوٰۃ کی فرضیت وہاں پہ آئی تاکہ غریبوں کا خیال رکھا جائے۔ وہاں پہ احتساب کا نظام آیا، جب احتساب کا نظام آیا تو وہ ایسا نظام تھا کہ وہ غریب و امیر سب کے لیے برابر تھا۔ اور وہ ایک اللہ کے نبی کے مبارک الفاظ ہے کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر میری بیٹی بھی اگر کوئی چوری کرے، کوئی گناہ کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اس کو بھی سزا ملے گی۔ وہ ایک ایسا نظام تھا کہ جو شورائی نظام تھا، وہ ایسا نظام تھا جس میں سب چیزوں پہ نظر تھی۔ تو وہ چیزیں جو یہ وہ سیاست ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ یہ سیاست میں اس سیاست کو سمجھتے ہوئے ظاہر یہ ضرور پوچھوں گا مسلم پرویز صاحب سے کہ یہ جو آج کی سیاست ہے یہ اتنی معیوب کیوں ہے،
اور کیا اسی دور کی سیاست معیوب ہے کہ ہر دور کی سیاست بہت اچھی ہوا کرتی ہے؟ پھر یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جب آپ بتا رہے ہیں کہ ریاست کے لیے سیاست کی ضرورت نہیں ہے مگر سیاست کے لیے ریاست کی ضرورت ہے، ریاست ہوگی تو سیاست ہو سکے گی. ہم ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، دلچسپ سوالات ہوں گے، لوٹ کر آئیں. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید.